أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم میرے دوستو، میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قسط نمبر 1 سے شیطان کے بارے میں بتایا تھا کہ شیطان عزازیل سے ابلیس کیوں ہوا۔ آج پارٹ نمبر 2 ہے۔ دوستو، پہلی کیس میں بتایا گیا کہ اس کا نام اب قیامت تک ابلیس رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ عزازیل نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ میں تو فرشتوں سے افضل ہوں، 7 آسمانوں پر میری عبادت کے چرچے ہیں، تو اندر ہی اندر خوش ہونے لگا، اور حضرت جبرائیل، میکائیل اور جو بڑے فرشتے تھے حضرت اسرافیل، ان کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ اس میں غرور پیدا ہوتا گیا، کیونکہ جب یہ مقربین کا سردار بھی بنا اور جنت کا خزانچی بنا، عابد کے لقب سے نوازا گیا، متقی کے لقب سے نوازا گیا، تو یہ کہنے لگا میں ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا، کسی تکبر اور غرور میں کر رہا تھا، تو عزازیل بڑے ادب و احترام کے ساتھ لوح محفوظ کی طرف چل پڑا۔ بالکل باادب ہو کر جب وہاں پہنچا، آنکھیں نیچی، پلکیں جھکی ہوئی تھی، اور بڑے احترام سے اپنی پلکوں کو اٹھایا، لوح محفوظ کی طرف سر اٹھا کر اوپر جب دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پریشان ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا۔ یہ وہاں لکھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ کر عزازیل کا پورا وجود کانپ گیا، سنسناہٹ طاری ہو گئی، اور ڈرتے ڈرتے، خوف زدہ ہو کر، پریشان ہو کر، کانپتے کانپتے، لرزتی زبان سے یہ سوال کیا، آئے اللہ، آئے میرے رب، یہ شیطان کون ہے؟ یہ جو لکھا ہے اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں شیطان کون ہے؟ تو اللہ کی طرف سے اوپر سے لوح محفوظ سے آواز آتی، یہ میرا عابد، متقی، پرہیزگار، برگزیدہ، مقرب بندہ ہے، لیکن یہ اپنی اکڑ اور تکبر میں آ کر میرا حکم عدولی کرے گا، اور میں اسے ابلیس، شیطان، مردود کے لقب سے نوازوں گا، اور اسے معلوم مردود بنا کر راندہ درگاہ کر دوں۔ پھر شیطان نے کہا، اے میرے مالک، میں اسے جانتا ہوں، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ میرے علم میں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اوپر لوح محفوظ سے آواز آتی ہے، وقت آنے پر تم اسے پہچان لے گا۔ اور شیطان خود وسوسے میں پڑ گیا، ابلیس خود وسوسے میں پڑ گیا۔ تو یہ انشاءاللہ یہ دوسری تیسری قسط میں آگے میں اس کی تفصیل پوری انشاءاللہ مکمل کر دوں گا۔ آپ اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو۔ شکریہ۔